بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، کس وقت بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے؟ جواب: کوئی بھی حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے۔ سوال: کون سے نبی بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام بالغ ہی پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے، 100 سال کے بعد کس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد ایک بوڑھی عورت نے پہچان لیا تھا جو کہ ان کی خادمہ تھی۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی خادمہ نے کیسے پہچانا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل و صورت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، اسی لیے ان کی بوڑھی خادمہ نے ان کو پہچان لیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کس طرح کر لیے تھے؟ جواب: یہ معجزہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ آپ کی نبوت پہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ منظر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ہی نہیں بلکہ کفار نے بھی دیکھا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کس صورت میں ہے؟ قرآن مجید کی سورہ القمر میں اس معجزے کا ذکر یوں آیا ہے، ترجمہ: اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ناظرین، یہ معجزہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی عظیم ہستی تھی اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور ان کی زندگی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقیقی بہن بھائی تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے اور آپ کے کوئی حقیقی بہن بھائی نہیں تھے۔ سوال: ہمارے نبی کے کتنے رضائی بہن بھائی تھے؟ رضائی بہن بھائیوں میں آپ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضائی بھائی، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضائی بھائی، حضرت ابو سلمہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت شیمہ بنت حارث رضائی بہن، شیمہ بنت حارث آپ کی رضائی بہن تھی جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضائی بھائی، حضرت عبداللہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے۔ سوال: سید الامام کے کیا معنی ہیں؟ ناظرین، سید الامام کے معنی ہیں دنوں کے سردار، اور دنوں کا سردار جمعے کو دن کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں جمعے کے دن میں عبادات کرنی چاہیے۔ سوال: جمعے کے دن کون سی سورت کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے؟ جواب: جمعے کے دن سورہ الکہف کی عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ناظرین، سوال ملاحظہ فرمائیے، سفر معراج کے 2 حصوں کے نام بتائیں۔ جواب: پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو اسرا کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر جو سفر معراج کہلاتا ہے۔ سفر معراج پر جانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ ناظرین، سفر معراج میں جانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا۔ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا معجزہ تھا۔ سوال: مسجد نبوی کا سب سے پہلا چھت کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کا چھت شروع میں گھاس، کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنایا گیا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے موقع پر ایک کافر نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: غزوہ احد کے موقع پر ایک مشرک نے
آپ کے قریب آ کر چہرہ مبارک پر تلوار ماری، جس سے آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے میں جا گرے۔ نعوذ باللہ۔ سوال: دنیا میں کس جگہ کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میں میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے ساتھ ایک جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں اور یہ جنت کا باغ کہلاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ ناظرین، اس کا صحیح جواب ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے، لیکن جب ہم اس کو پیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ سوال: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جانوروں کے کس حصے پر مارنا منع ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے ساتھ نرمی کرو، ان کے چہروں کو نشانہ نہ بناؤ اور ان پر ضرورت سے زیادہ سوار نہ چڑھاؤ۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اسلامی باتیں دوسروں کو شیئر کرنا اور دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیوز کو شیئر کیا کیجیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور دوسروں کی بھی نالج میں اضافہ ہو۔ اور اگر آپ کو میرے کسی ویڈیو میں یا میرے کسی سوال جواب میں کوئی شک نظر آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔